معزز ناظرین گرام، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے دلیر ترین جاسوس کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں آپ شاید ہی واقف ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آنا۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو اپنے سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ یہ ایک آدمی اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے دستوں تک جا پہنچا، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیموں کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دور ہو جاتا تو وہ اپنی رفتار کو کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ اکیلے انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس جا پہنچے۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دیشناک اور ہیزیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاؤں گا۔ کہنے لگا، یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجیوں کو ہلاک کر دیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کی گرد کو پہنچ سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرا بھی مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں کا انتقام لینے کی آگ میرے سینے میں دہک رہی تھی۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔ چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا مقبول سمجھا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد بھی ہیں تو تمہیں کوئی بھی شکست سے 2 چار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا اور ان کی
سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں گھس کر واپس آ گئے۔ یہ طلحہ بن خولید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔